وہ تمہارا صاحب ہے کہاں؟ بانو نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو کئی دنوں سے زمینوں پر گئے ہوئے ہیں، واپس تو نہیں آئے۔ آپ بیٹھیے، میں آپ کے پینے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں، سلیمان نے کہا۔ میں عمران کا ہون پینا چاہتی ہوں، بولو پلواؤ گے؟ بانو نے ہون بیچتے ہوئے کہا۔ آپ کے منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے گا، بڑا کڑوا ہون ہے صاحب کا۔ ویسے آپ کو صاحب پر اس قدر غصہ کیوں آ رہا ہے، مجھے بتائیں۔ میں انہیں سزا کے طور پر ایک ہفتہ مونگ کی دال کھانے پر مجبور کر دوں گا، سلیمان نے کہا۔ او تم تو واقعی پورے باورچی ہو چکے ہو، سزا بھی تجویز کی ہے تو باورچیوں جیسی اس نے میری توہین کی ہے، اور تم جانتے ہو کہ میں اپنی توہین کرنے والوں کو کیسی عبرتناک سزا دیتی ہوں، بانو نے کہا۔ کیا انہوں نے آپ کو بدصورت کہہ دیا ہے؟ ویسے صاحب ایسے بدذوق تو نہیں ہیں، سلیمان بھلا کہاں باز آنے والا تھا، وہ بھی تو عمران کی صحبت میں رہتا تھا۔ اچھا تو اس کے ساتھ رہتے رہتے تم پر بھی رنگ چڑھ آیا ہے؟ میں کہتی ہوں بتاؤ کہاں ہے عمران، جلدی بتاؤ ورنہ میں اس کا غصہ تم پر نکال سکتی ہوں، بانو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ صاحب نے آپ کو غصہ کیوں دلایا ہے، دراصل آپ غصے میں اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہیں، سلیمان نے کہا۔ یو شٹ اپ، اپنا مقام پہچان کر بات کیا کرو، میں پرانے تعلقات کی وجہ سے تمہارا لحاظ کر رہی ہوں اور تم بکواس پر اتر آئے ہو، بانو نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ او سوری میڈم، ویسے صاحب تشریف نہیں رکھتے، اگر آپ انتظار کرنا چاہتی ہیں تو بیٹھ جائیے ورنہ پھر کسی اور وقت آ جائیے، سلیمان کا لہجہ یکلہت سپاٹ ہو گیا اور بانو چونک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی، اس کے لہجے سے یکلہت اجنبیت کی بو آنے لگی تھی۔ میں کہتی ہوں کہ بتاؤ عمران کہاں ہے، جلدی بتاؤ ورنہ، بانو کو اتنا غصہ آیا کہ اس کی آواز ہی پھٹ گئی۔ بتا دیا ہے کہ صاحب موجود نہیں ہیں، اور کس طرح بتاؤں، سلیمان نے اس سے بھی زیادہ جھلائے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ دیکھو سلیمان، مجھے عمران سے بے حد ضروری کام ہے، پلیز اس کا پتہ بتا دو، اچانک بانو نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ اسے بہرحال اتنی عقل تھی کہ وہ سمجھ گئی تھی کہ سلیمان غصے سے قابو نہیں آئے گا، جتنا وہ غصہ کرے گی یہ اتنا ہی سپاٹ ہوتا جائے گا۔ او تو اس طرح بات کیجیے، آپ جاگیردارنی بن کر بات کر رہی تھیں، اسی لیے مجبوراً مجھے بھی آل ورلڈ باورچی ایسوسی ایشن کے صدر کا لہجہ اختیار کرنا پڑا، بہرحال عمران صاحب کا مجھے تو علم نہیں، البتہ ایک جگہ فون کر کے دیکھتا ہوں، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا اور جلدی سے ایک طرف پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس رانا ہاؤس، دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی۔ جوزف، میں سلیمان بول رہا ہوں، صاحب ہیں کیا؟ ان کی ایک مہمان ان سے ملنا چاہتی ہیں، سلیمان نے کہا۔ ماسٹر وہ ابھی آئے ہیں اور اندر کچھ لوگوں میں مصروف ہیں، انہیں کیا کہوں، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بس رہنے دو، میں خود وہاں جاؤں گی، بانو نے سلیمان سے کہا۔ ٹھیک ہے، اتنی جلدی بھی نہیں، سلیمان نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ رانا ہاؤس کہاں ہے، بانو نے پوچھا اور سلیمان نے اسے تفصیل سے رانا ہاؤس کا پتہ بتا دیا۔ شکریہ، بانو نے اس باس پاٹ لہجے میں کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی کار تیز رفتاری سے رانا ہاؤس کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ رانا ہاؤس والی سڑک کی طرف جانے کے لیے اس نے جیسے ہی کار چوک سے موڑی، دوسرے لمحے ایک نیلے رنگ کی لمبی سی کار تیزی سے اسے کراس کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ بانو نے بڑے غصیلے انداز میں کار کے ڈرائیور کی طرف دیکھا۔ وہ تو اپنی سپورٹس کار صرف اس لیے آہستہ چلا رہی تھی کہ دارالحکومت میں ٹریفک پولیس کی طرف سے رفتار کی پابندی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس چنجلاہٹ کے عالم میں ٹریفک کے کسی سپاہی سے اس کی مڈبھیر ہو جائے۔ لیکن نیلے رنگ کی کار کی رفتار خاصی حد تک تیز تھی، اسی لیے اسے اس کار کے ڈرائیور پر غصہ آیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے کراس کرتی ہوئی کار کے ڈرائیور کی طرف دیکھا وہ یکلہت چونک پڑی، کیونکہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر جینی کولنس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی سائیڈ سیٹ پر دو لمبے تڑنگے اور سخت چہروں والے غیر ملکی بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ پچھلی سیٹ پر بھی 4 افراد بیٹھے تھے۔ او تو جینی کولنس یہاں پھر رہی ہے، ٹھیک ہے، عمران کا پتہ تو مل ہی گیا ہے، پہلے اس جینی سے ہی 2 ہاتھ ہو جائیں، بانو نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے اس نے کار کی رفتار یکلہت بڑھا دی، لیکن اسی لمحے ایک سائیڈ روڈ سے ایک ہیوی ٹریفک اچانک سڑک پر آ گیا اور بانو کو پوری قوت سے بریک لگانے پڑے، ورنہ اس کی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی کار پوری قوت سے اس ٹرک سے ٹکرا جاتی۔ سپورٹس کار کے ٹائروں نے ایک طویل چیخ ماری اور پھر کار ٹرک سے صرف آدھے انچ کے فاصلے پر رک گئی۔ اندھے ہو کر چلاتے ہو، بانو نے کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے چیخ کر کہا۔ سوری میڈم، ٹرک خراب ہے اس لیے یکلہت بھاگ پڑا ہے، ڈرائیور نے کھیسیں نکالتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ سلام بھی کر دیا۔ تو اب نکالو اس مصیبت کو جلدی سے، بانو نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ٹرک اب جوں کی رفتار سے رینگ رہا تھا، شاید اس کے اندر کوئی خرابی ہو گئی تھی کہ خود ہی اس کی رفتار بڑھ جاتی تھی اور خود ہی کم ہو جاتی تھی۔ بانو ہون کاٹتی ہوئی ٹرک کے گزرنے کا انتظار کرتی رہی، اس کے پیچھے کاروں کی ایک طویل قطار لگ گئی تھی، خدا خدا کر کے ٹرک اتنا آگے بڑھا کہ بانو سائیڈ سے کار گزار سکتی تھی۔
چنانچہ اس نے یکلہت ایکسیلیٹر دبایا اور کار بندوق سے نکلنے والی گولی کی طرح سائڈ سے ہو کر آگے بڑھ گئی۔ دوسری طرف بھی کاروں کی طویل قطار لگی ہوئی تھی، لیکن بانو ہاتھی مہارت سے کار سائڈ سے نکال کر آگے بڑھ گئی۔ اسے جینی کی کار کی فکر تھی، لیکن جینی کی نیلے رنگ کی کار اسے دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ نکل گئی جینی کولنز، کم بخت، اس ٹرک نے بھی عین موقع پر ہی ٹپکنا تھا، بانو نے ہارن بھیجتے ہوئے کہا، اور اب پھر وہ رانا ہاؤس کو تلاش کرنے لگی۔ چند لمحوں بعد اسے سلیمان کی دی ہوئی نشانیوں والی قلعہ نما عمارت نظر آ گئی۔ اس کا پھاٹک بند تھا، عمارت ہاتھ سے شاندار اور خوبصورت تھی۔ بانو اپنی کار رانا ہاؤس کے پھاٹک کی طرف موڑنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کی نظریں ایک درخت کی سائیڈ میں کھڑے دو افراد پر پڑیں۔ یہ دونوں وہی تھے جو جینی کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ایک چھوٹی نال کی عجیب ساخت کی گن تھی، جس پر اس نے زرد رنگ کا کپڑا ڈالا ہوا تھا، لیکن بانو چونکہ اس کے بالکل سائیڈ میں تھی، اسی لیے اسے وہ گن نظر آ گئی۔ گن کا رخ رانا ہاؤس کے پھاٹک کی طرف ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ بانو کچھ سمجھتی، گن بردار کے ہاتھ کو ایک جھٹکا لگا اور دوسرے لمحے گن سے ایک چھوٹا سا میزائل نما کیپسول نکل کر پھاٹک سے ٹکرایا۔ گن چلنے سے کوئی آواز پیدا نہ ہوئی، لیکن جیسے ہی وہ کیپسول پھاٹک سے ٹکرایا، بڑا سا پھاٹک ایک زوردار دھماکے سے یوں کھلتا گیا جیسے کسی نے اسے زور سے ٹکر مار کر کھول دیا ہو۔ اس کے دونوں پارٹ پوری قوت سے سائیڈوں سے جا لگے۔ اسی لمحے سامنے سے وہی نیلے رنگ کی کار بجلی کسی تیزی سے دوڑتی ہوئی سڑک کراس کر کے اس کھلے پھاٹک سے اندر داخل ہوئی۔ پھر جب تک بانو ٹریفک کی وجہ سے سڑک کراس کرنے میں کامیاب ہوتی، عمارت کے اندر خوفناک دھماکوں اور انتہائی تیز فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ دھماکے اور فائرنگ اس قدر تیز تھی کہ ارد گرد موجود تمام افراد بوکھلا گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی فوج نے اچانک حملہ کر دیا ہو۔ تو اس جینی نے عمران پر حملہ کیا ہے، اور اس طرح دن دہاڑے، بانو نے ہارن بھیجتے ہوئے کہا۔ فائرنگ ابھی تک جاری تھی۔ اب سڑک پر دوڑنے والی ٹریفک کائے کی طرح چھٹ گئی تھی۔ اسی لمحے اس قدر خوفناک دھماکہ ہوا کہ ارد گرد کا پورا علاقہ بری طرح لرز اٹھا، اور عمارت کا ملبہ کسی اچانک پھٹ پڑنے والے آتش فشاں کے لاوے کی طرح آسمان کی طرف بلند ہونے لگا، اور پھر پورے ماحول پر گرد کے بادل چھا گئے۔ اسی لمحے پھاٹک میں سے وہی نیلے رنگ کی کار انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی باہر نکلی، اور پھر تیر کی طرح دائیں طرف مڑ کر آگے بھاگتی چلی گئی۔ کار کی رفتار انتہائی تیز تھی۔ تم عمران کو اس طرح قتل کر کے بچ جاؤ گی، میں تمہارے پرزے اڑا دوں گی۔ عمران چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو میرا ہمسایہ تو ہے، بانو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے یکلہت کار کی رفتار انتہائی تیز کی اور اسے نیلے رنگ کی کار کے پیچھے ڈال دیا۔ اس نے ایک ایکسٹرا انجن بھی آن کر دیا تھا، اسی لیے اس کی کار کی رفتار یکلہت انتہائی تیز ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند لمحوں بعد ہی وہ نیلے رنگ کی کار کے قریب پہنچ گئی۔ نیلے رنگ کی کار بھی انتہائی رفتار سے دوڑ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے بانو کی کار کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بانو کی کار لمحہ بلمحہ اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن اسی لمحے بانو کو نیلے رنگ کی کار کی سائیڈ سے ایک آدمی آدھا باہر نکلتا دکھائی دیا، اور پھر اسے ایک گن کی جھلک دکھائی دی جس سے کیپسول فائر کیا گیا تھا، اور دوسرے لمحے ایک کیپسول یکلہت گن سے نکل کر بانو کی کار کی طرف لپکتا ہوا دکھائی دیا۔ بانو نے بجلی کسی تیزی سے کار کو سائیڈ پر کیا۔ کیپسول اس کی کار کی سائیڈ سے پیچھے نکل گیا، اور پھر بانو کو اپنے پیچھے سڑک پر ایک خوفناک دھماکہ سنائی دیا۔ بانو نے ہارن بھیج لیے اور پھر تیزی سے ہاتھ بڑھا کر پینل پر 2 بٹن دبا دیے۔ دوسرے لمحے سرر کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی کار کے گرد براؤن رنگ کی چادریں سی چڑھ گئیں۔ اسی لمحے ایک اور کیپسول ان چادروں سے ڈائریکٹ آ کر ٹکرایا۔ بانو کی کار کو ایک جھٹکا سا لگا، لیکن کیپسول نے کار کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، اور وہ نیچے گر کر دھماکے سے پھٹ گیا، جبکہ بانو کی کار صحیح سلامت آگے نکل گئی۔ اب بانو کی کار نیلے رنگ کی کار کے بالکل عقب پر چڑھی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ اسی لمحے بانو نے پینل پر ایک بٹن دبایا، اور بٹن کے اوپر موجود سرخ رنگ کا بلب جلتے ہی اس نے اس کے نیچے لگا ہوا سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ اس کے آگے جاتی ہوئی نیلے رنگ کی کار یکلہت جیسے فضا میں بلند ہوئی، اور پھر بری طرح کلابازی کھاتی ہوئی سڑک کی سائیڈ پر لڑکتی ہوئی ایک درخت کے ساتھ زوردار دھماکے سے ٹکرا گئی۔ بو کاٹا، اب پتہ چلا بانو سے ٹکرانے کا۔ بانو نے بچوں کے سے انداز میں نعرہ مارا، اور پھر تیزی سے کار آگے بڑھاتی لے گئی۔ نیلے رنگ کی کار جس انداز سے کلابازی کھاتی ہوئی درخت سے ٹکرائی تھی، اس کے بعد اس کے اندر موجود ایک آدمی کے بچ جانے کا ابھی تک چانس نہیں تھا۔ بانو کا انتقام پورا ہو گیا تھا، اسی لیے اب اسے یہاں رکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کار دوڑاتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی، اور پھر اگلے چوک سے اس نے کار کو موڑا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر دوبارہ رانا ہاؤس والی سڑک کی طرف بڑھنے لگی۔ اب اسے عمران کا خیال آ رہا تھا، اور وہ دل ہی دل میں بڑے خلوص سے عمران کے بچ جانے کی دعائیں مانگ رہی تھی، جیسے عمران اس کا انتہائی قریب ترین عزیز ہو۔ عمران کی موت یا زخمی ہونے کا تصور کرتے ہی اس کا غصہ نہ جانے ہوا ہو گیا تھا۔
عمران رانا ہاؤس میں داخل ہو کر جیسے ہی کار سے اترا، برآمدے میں کھڑا ہوا جوانا تیزی سے اس کی طرف بڑھا، جبکہ جوزف پھاٹک بند کرنے میں مصروف تھا۔ ماسٹر، آپ کے لیے میں نے بہت سامان اکٹھا کر رکھا ہے، جوانا نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ اچھا، کیا اس سامان میں طوطے کا پنجرا بھی ہے؟ عمران نے مسکرا کر آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ طوطے کا پنجرا؟ جوانا نے حیرت بھرے انداز میں بوئیں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ ارے ریلوے والے اشتہار دکھاتے ہیں کہ کلی نے بہت سا سامان اٹھایا ہوا ہے اور سب سے اوپر طوطے کا پنجرا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے سامان طوطے کے پنجرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، عمران نے کہا۔ پنجرا تو شاید نہ ہو لیکن طوطا ضرور موجود ہے، جوانا نے عمران کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ اچھا، واہ، بولتا ہے کیا؟ عمران نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے پوچھا، اور اسی لمحے وہ بڑے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ارے یہ تو تم نے پوری نمائش لگا رکھی ہے، عمران کے لہجے میں واقعی حیرت تھی۔ یہ تو زندہ نمائش ہے، لاشوں کی نمائش تو سرکاری مردہ خانے میں لگی ہوگی، جوانا نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا چکر ہے یہ؟ عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا، کیونکہ کمرے میں کرسیوں پر جکڑے ہوئے 6 مرد اور ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ ان میں سے عورت اور 4 مرد تو بے ہوش تھے، جبکہ 2 مرد ہوش میں تھے۔ پھر جوانا نے عمران کو شروع سے لے کر آخر تک تفصیل بتانا شروع کر دی، اور پھر اس نے براؤن اور آرتھر کا تعارف کرایا، اور ساتھ ہی اس نے اس عورت کی روشی کے میک اپ میں اندر آنے اور حملہ کرنے کی تفصیل بھی بتا دی، اور پھر بتایا کہ کس طرح اس کے چاروں ساتھیوں کو جوزف نے اندر ہو کر ٹریپ کیا۔ روشی؟ کیا جوزف کو اب نشہ ہونے لگ گیا ہے؟ یہ کس طرف سے اسے روشی لگ رہی تھی؟ عمران نے غور سے سامنے کرسی پر بیٹھی ہوئی عورت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ماسٹر، یقین کریں یہ بالکل روشی کی طرح تھی، یہ تو جوانا نے اس کا میک اپ کچھ صاف کر دیا ہے، ورنہ شاید آپ بھی دھوکہ کھا جاتے، پیچھے آنے والے جوزف نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اور گروپ ہے۔ ٹھیک ہے، اس عورت کو بھی ہوش میں لے کر آؤ، عمران نے خشک لہجے میں کہا، اور جوانا نے تیزی سے آگے بڑھ کر اپنے بھاری ہاتھ سے عورت کا منہ اور ناک بیک وقت بند کر دیے۔ چند لمحوں بعد ہی عورت کے جسم میں کسمساہٹ سی پیدا ہوئی، اور پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ جوانا پیچھے ہٹ گیا اور عورت کے منہ سے کراخ سی نکل گئی۔ ہاں تو محترمہ، میں نے سنا ہے کہ آپ روشی کے میک اپ میں تشریف لائی تھیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو ویسے بھی خوبصورت ہیں، روشی بیچاری تو اب بوڑھی ہو گئی ہوگی، عمران نے اس عورت کے ہوش میں آتے ہی مسکرا کر کہا۔ تم عمران ہو؟ عورت نے بغور عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے سے ایسا اطمینان ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ دوستوں کے گروپ میں بیٹھی باتیں کر رہی ہو۔ ماں باپ نے تو یہی نام رکھا تھا، البتہ دادا مرحوم میرا نام اللہ رکھنا چاہتے تھے، لیکن دادا جلد ہی مرحوم ہو گئے، اسی لیے یہ نام چلا نہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سنو، تمہارے اس حبشی ملازم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ اس کا بظاہر اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اسی لیے میں اس تعلق کو معلوم کرنے یہاں عمارت میں آئی تھی۔ میرا نام ورتھا ہے، عورت نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا تو مشغلہ ہی قتل کرنا ہے، تم کس آدمی کی بات کر رہی ہو؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ ماسٹر، یہ اس ڈان کی بات کر رہی ہیں جس نے آرتھر کو فوراً اپنے پاس بلایا تھا، وہ فون میں نے اٹینڈ کیا تھا، چنانچہ آرتھر کو یہاں چھوڑ کر میں اس کے پاس چلا گیا، پھر اس نے خودکشی کر لی، جوانا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس نے خودکشی نہیں کی، اسے گولی ماری گئی تھی، ورتھا نے فوراً ہی کہا۔ اس نے خود ہی قتل کا سامان پیدا کیا تھا، حالانکہ میں اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے تو میں اب اسے خودکشی ہی کہوں گا، جوانا نے جلائے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے مس ورتھا، پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے کہ یہ قتل تھا یا خودکشی، اس کے بعد آگے بھی مسئلہ حل کر لیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تمہارا ڈان سے کیا تعلق تھا؟ ورتھا نے کہا۔ بتاؤ یار، تعلق بتاؤ، میں نے بتایا تو ہے، ہو سکتا ہے کہ مس ورتھا ناراض ہو جائے، عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ ماسٹر، اس جواب طلبی کے چکر میں آپ کیوں پڑ گئے ہیں؟ یہ لوگ آپ کے ڈیڈی سر رحمان کو قتل کرنا چاہتے تھے، اسی لیے یہ مجرم ہیں اور مجرموں کی سزا موت ہے، میں تو شاید اس سزا پر عمل درآمد بھی کر چکا ہوتا، لیکن سر رحمان کا نام درمیان میں آنے کی وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ کے نوٹس میں لے آؤں، جوانا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ او تو جینی اس طرح چکر چلانا چاہتی ہے، اور یہ عمران سر رحمان کا بیٹا ہے، ورتھا نے جوانا کی بات سن کر منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تو تم جینی کولنس کے مخالف گروپ میں ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا تم کیا کہہ رہے ہو؟ ورتھا نے یکلہت چونکتے ہوئے کہا، وہ بے حیالی میں بڑبڑا گئی تھی، اس لیے اسے یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ عمران نے اس کے منہ سے جینی کا نام سنا ہے، اور ویسے بھی اسے یہ علم نہیں تھا کہ عمران جینی کو جانتا ہے۔ ظاہر ہے اگر تم جینی کے گروپ میں ہوتی تو تمہیں یہ علم ہوتا کہ جینی سر رحمان کو قتل کرانا چاہتی ہے، اور تمہیں یہ بھی علم ہوتا کہ میں سر رحمان کا بیٹا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہیں یہ علم کیسے ہوا کہ جینی سر رحمان کو قتل کرانا چاہتی ہے؟ ورتھا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے تو واقعی علم نہیں تھا، یہ کارنامہ جوانا نے انجام دیا ہے، یہ براؤن اسے ملا کہ سر رحمان کو قتل کرانا ہے، جوانا کبھی پیشہ ور قاتل رہ چکا ہے، سر رحمان چونکہ میرے ڈیڈی ہیں، اسی لیے جوانا چونک پڑا۔
وہ براؤن کو اغوا کر کے یہاں لایا، اس سے آرتھر کا پتہ چلا تو یہ آرتھر کو بھی اغوا کر کے لے آیا۔ وہاں اسے ڈان کا فون آیا جو آرتھر کے نام تھا، لیکن سنا جوانا نے، چنانچہ یہ ڈان کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں ڈان نے خودکشی کر لی تو یہ واپس آ گیا۔ اس کے بعد تم اس کا تعاقب کرتی ہوئی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پہنچ گئی تاکہ تم پتہ چلا سکو کہ ڈان کو جوانا نے کیوں قتل کیا ہے، عمران نے پوری وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے کہاں معلوم ہوتا ہے کہ جینی کا ان سے تعلق ہے؟ کیا آرتھر یا براؤن نے بتایا ہے؟ ورتھا نے کہا۔ ان بیچاروں کو کہاں معلوم ہوگا، یہ تو چھوٹی مچھلیاں ہیں، یہ کارنامہ میں نے انجام دیا ہے۔ ایک جگہ جینی سے ٹکراؤ ہو گیا، اس سے پتہ چلا کہ اس نے ڈیڈی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اب یہاں آ کر تمہاری نمائش دیکھی تو سلسلہ مل گیا، عمران نے کہا، اور ورتھا نے ایک طویل سانس لے لیا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی، بہرحال میرا جینی سے کوئی تعلق نہیں، نہ جانے وہ کون ہے، ڈان میرے لیے کام کرتا تھا، اسی لیے میں یہاں آ گئی، اگر تم چاہو تو میں تم سے معافی مانگ سکتی ہوں، ورتھا نے لاتعلق سے لہجے میں کہا۔ مانگنے کے لیے کوئی وقت کی پابندی تو نہیں ہے، اطمینان سے مانگ لینا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ جینی کا مشن کیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میں کسی جینی کو نہیں جانتی تو مجھے اس کے مشن کا علم کیسے ہو سکتا ہے، ورتھا نے ایسے لہجے میں جواب دیا جیسے اسے عمران کی حماقت پر جھنجھلاہٹ ہو رہی ہو۔ ایسی صورت میں تم میرے لیے بیکار ثابت ہو رہی ہو۔ ٹھیک ہے جوانا، یہ تمہارے شکار ہیں، جو چاہے کرتے پھرو، میں جا رہا ہوں، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور پھر واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ سنو، اگر تم اپنے ان حبشی ملازموں کو میرے ہاتھوں ضائع نہیں کرانا چاہتے تو مجھے اور میرے ساتھیوں کو چھوڑ دو، تم جانو اور جینی، میرا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورتھا نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اچھا ہے، میرا خرچہ بچ جائے گا، ہاں کا خرچہ مجھ غریب پر پڑا ہوا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور دروازے میں پہنچا ہی تھا کہ جوزف اندر داخل ہوا۔ ماسٹر سلیمان کا فون آیا تھا ابھی، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی کوئی مہمان فلیٹ میں آئی ہے، جوزف نے کہا۔ مہمان؟ لہو والا، یہ مہمانوں کی تو بارش شروع ہو گئی ہے، یہاں آیا ہوں تو جوانا نے اتنے سارے مہمان اکٹھے کر رکھے ہیں، اب یہاں سے جانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ سلیمان کوئی مہمان فلیٹ میں بٹھائے بیٹھا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اس دوران جوزف نے جیب سے ریوالور نکال لیا تھا۔ ٹھیک ہے ماسٹر، پھر اجازت ہے، میں ان مہمانوں کو رخصت کر دوں، اگر آپ کہیں تو اس لڑکی کو پوچھ گچھ کے لیے بچا لوں، جوانا نے ریوالور کا سیفٹی لاک ہٹاتے ہوئے بڑے سرد لہجے میں کہا۔ چھوڑو جوانا، کن چکروں میں پڑ گئے ہو، تمہارا قتل کرنے کا کوٹا پورا ہو گیا ہو تو ان کے صرف ہاتھ پیر توڑ کر باہر سڑک پر پھینک دو، اتنی گولیاں ضائع کرنے کا کیا فائدہ، عمران نے کہا۔ سنو، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تمہاری جینی سے کہاں ملاقات ہوئی ہے، خاموش بیٹھی ورتھا نے اچانک پوچھا۔ جب تم جینی کے متعلق کچھ جانتے ہی نہیں تو پھر ملاقات کہیں بھی ہوئی ہو تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اگر میں جینی کے متعلق تمہیں تفصیلات بتا دوں تو کیا تم مجھے رہا کر دو گے، ورتھا نے کہا۔ جو تفصیلات تم مجھے بتانا چاہتی ہو وہ مجھے معلوم ہے، یہی بتاؤ گی کہ جینی سوئٹزرلینڈ کی سرکاری ایجنٹ ہے اور اس کا تعلق روسیہ کی KGB سے ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ورتھا کی آنکھیں بری طرح پھیلنے لگیں۔ کیا مطلب، تم کیسے جانتے ہو، کیا تم نے جینی پر تشدد کر کے یہ سب کچھ پوچھا ہے، ورتھا کے لہجے میں یقین نہ آنے والا عنصر غالب تھا۔ اتنی تفصیلات تو میں تمہارے متعلق بھی بتا سکتا ہوں، اب تم خود بتاؤ کہ میں نے تم پر کوئی تشدد کیا ہے، میں تو صرف تم سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جینی یہاں کس مشن پر آئی ہے، کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ تم اس کی مخالف کیمپ میں ہو، اسی لیے ظاہر ہے تمہارا وہ مشن نہیں ہوگا جو جینی کا ہے، لیکن اگر تم نہیں بتاؤ گی تو پھر میں جینی سے پوچھ لوں گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تم میرے متعلق کیا تفصیلات جاننا چاہتے ہو، ورتھا نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ یہ میں جینی کو بتاؤں گا جس طرح جینی کی تفصیلات میں نے تمہیں بتا دی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یقین کرو مجھے جینی کے کسی مشن کا علم نہیں ہے، ورتھا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا اچانک دور سے پھاٹک کے قریب ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی اور عمران، جوزف اور جوانا تینوں یہ دھماکہ سنتے ہی بری طرح چونک پڑے۔ یہ کیا ہے، عمران نے چونک کر کہا، اور دوسرے لمحے بجلی کسی تیزی سے کمرے سے باہر نکلا، جوانا اور جوزف بھی اس کے پیچھے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ برآمدے تک پہنچتے برآمدے کے قریب ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور برآمدے کا آدھا حصہ یکلہت ٹوٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی تیز فائرنگ اور برآمدے میں مزید خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ رانا ہاؤس پر کسی پارٹی نے حملہ کر دیا ہے، نیچے تہخانے میں چلو، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور انتہائی تیز رفتاری سے بھاگتا ہوا واپس پلٹ کر ایک سائیڈ میں پہنچا، جوانا اور جوزف اس کے پیچھے تھے۔ عمران نے بجلی کسی تیزی سے سوئچ بورڈ پر لگا ہوا بٹن دبایا تو وہ چھوٹا کمرہ کسی لفٹ کی طرح نیچے اترتا چلا گیا، چند لمحوں بعد کمرے کی حرکت رک گئی تو عمران اچھل کر ایک بڑے سے تہخانے میں پہنچا۔
اس نے کمرے کی کونے میں رکھی ہوئی ایک بڑی سی مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ مشین کے اوپر موجود اسکرین پر بجلی سی کوننے لگیں اور اسی لمحے اسکرین پر جیسے آتش فشاں کا لاوا پھٹتا ہے اس طرح کا منظر ابھرا اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف گرد کے بادل چھا گئے۔ عمران نے مشین پر لگے ہوئے ایک گول چکر کو تیزی سے گھمایا تو اسکرین پر منظر بدلا اور اس نے نیلے رنگ کی ایک کار کو تیزی سے مڑتے ہوئے دیکھا۔ کار کے کھلے دروازوں میں مختلف افراد اچھل کر سوار ہو رہے تھے۔ یہ رانا ہاؤس کے وسیع صحن کا منظر تھا۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی جینی اسے نظر آ گئی تو اس نے ہارن بھینچ لیے۔ کار ایک لمحے میں کھلے پھاٹک سے باہر نکلی اور دائیں طرف مڑ کر غائب ہو گئی۔ تو یہ کارنامہ جینی نے سر انجام دیا ہے، عمران نے ہارن بھینچتے ہوئے کہا۔ ماسٹر، اوپر والی ساری عمارت ہی تباہ ہو گئی ہے، میری شراب کا سٹاک بھی اسی میں ہی تھا، جوزف نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ اسے عمارت کی بجائے اپنے شراب کے سٹاک پر افسوس ہو رہا تھا۔ ماسٹر، میں شرمندہ ہوں، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، اگر میں انہیں یہاں نہ لے کر آتا تو ایسا نہ ہوتا، جوانہ نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ ارے تم دونوں کیوں رونے لگ گئے ہو؟ رانا ہاؤس رانا تحور علی صندوقی کا ہے اور وہ بہت بڑا جاگیردار ہے، خود ہی بنواتا پھرے گا، اور جہاں تک جوزف کی شراب کے سٹاک کا تعلق ہے تو چلو اسی بہانے جوزف شراب پینا بند کر دے گا، کیوں جوزف؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باس شراب تو میری زندگی ہے، مم میں مر جاؤں گا، جوزف نے بری طرح گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یعنی اب تم بوتلوں کی بجائے نہروں کا خواب دیکھ رہے ہو؟ عمران نے کہا۔ شراب کی نہریں کہاں ہیں ماسٹر؟ شراب کی نہریں وہاں، جوزف نے پوری طرح چونکتے ہوئے ادھر ادھر ایسے دیکھتے ہوئے کہا جیسے شراب کی نہریں اس کمرے میں موجود ہوں اور اسے نظر نہ آ رہی ہوں۔ میں جہنم کی بات کر رہا ہوں جہاں شراب کی نہریں بہتی ہیں، لیکن ایک بات ہے، اس شراب میں نشہ نہیں ہوتا۔ عمران نے کہا۔ نشہ نہیں ہوتا تو وہ شراب کیا ہوگی؟ پانی ہوگا، جوزف نے کہا۔ تمہارے لیے تو یہاں کی شراب پانی بن گئی ہے، غضب خدا کا، 20 بوتلیں چڑھا جاتے ہو اور یوں اطمینان سے پھرتے رہتے ہو جیسے شراب نہ ہوئی روح افزا کا شربت ہو گیا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ باس سرور تو ہوتا ہے، جوزف نے کھیسے نکالتے ہوئے کہا۔ ارے یہ زندہ کیسے بچ گئی؟ اچانک عمران نے چونک کر اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور جوزف اور جوانہ بھی چونک کر اس طرف دیکھنے لگے۔ اسکرین پر ورتا پھاٹک کی طرف لڑکھڑانے والے انداز میں بھاگتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم نہ صرف خاصا گرد آلود تھا بلکہ وہ زخمی بھی دکھائی دے رہی تھی، اور پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھاٹک سے باہر نکل کر غائب ہو گئی۔ عمران نے جلدی سے مشین کے سوئچ آف کیے اور پھر واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اوپر والا حصہ تو چونکہ تباہ ہو چکا تھا، اسی لیے اب لفٹ تو کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن اوپر جانے کے لیے ایک اور راستہ موجود تھا۔ وہ تینوں ہی اس راستے سے اوپر پہنچ گئے۔ اسی لمحے پولیس گاڑیوں کے سائرن سنائی دینے لگے۔ اوپر کی عمارت کا خاصا بڑا حصہ تباہ ہو چکا تھا، لیکن اس میں آگ نہیں لگی تھی۔ جس کمرے میں ورتھا اور اس کے ساتھی موجود تھے وہ بھی تباہی کا شکار ہوا تھا۔ نہ جانے ورتھا کس طرح بچ نکلی تھی۔ عمران نے ایک طویل سانس لیا اور پھر سامنے صحن کی طرف مڑ گیا۔ اسی لمحے پولیس گاڑیوں کے سائرن نزدیک آ گئے اور پھر ایک گاڑی تیزی سے سائرن بجاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ ملبے کے قریب آ کر رکی اور اس میں سے ایک پولیس آفیسر اور سپاہی گنے سنبھالے تیزی سے نیچے اترے۔ خبردار ہاتھ اٹھا دو ورنہ، پولیس آفیسر نے عمران، جوزف اور جوانہ کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ ٹھیک ہے، اگر ہمارے ہاتھ اٹھا دینے سے یہ عمارت دوبارہ صحیح سالم ہو سکتی ہے تو ہم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے عمران صاحب، میں نے تو آپ کو پہچانا نہیں تھا، پولیس آفیسر نے چونک کر کہا، اور پھر گن نیچے کر کے وہ تیزی سے عمران کی طرف بڑھا۔ یہ ڈی ایس پی سٹی شیرازی تھا، پہلے یہ سر رحمان کے محکمے میں تھا، پھر وہاں سے پولیس میں اس کا ٹرانسفر ہو گیا تھا۔ چلو اب تو پہچان لیا، یہی غنیمت ہے، ورنہ میں نے تو سنا تھا کہ جس کا نقصان ہو اس کی شناخت ہی لوگ بھول جاتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، یہ عمارت آپ کی ہے، اس پر بورڈ تو رانا تحور علی صندوقی کا لگا ہوا ہے، شیرازی نے قریب آ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کبھی سیکرٹ سروس کا نام سنا ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سیکرٹ سروس؟ ہاں، کیوں؟ شیرازی نے چونکتے ہوئے کہا۔ یہ صندوق اور صندوقی اسی قبیلے کی شے ہے، اور اگر کوئی انجان آدمی اس جیسی صندوق کو کھولنے کی کوشش کرے تو بعض اوقات یہ عام صندوق کی بجائے پینڈورا باکس یعنی صندوق بھی ثابت ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ او میں سمجھ گیا، آپ کا مقصد ہے یہ عمارت سیکرٹ سروس کی ہے، اسی لیے ہم اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہ کریں، شیرازی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یار اتنے ہی سمجھدار ہو گئے ہو تو پولیس میں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ کسی یونیورسٹی میں لیکچرار لگ جانا تھا، عمران نے کہا، اور شیرازی بے اختیار ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، میں رپورٹ کر دوں گا کہ معاملہ سیکرٹ سروس کا ہے، اوکے، شیرازی نے کہا اور اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا تیزی سے واپس اپنی جیپ کی طرف مڑ گیا۔ یہ اچھا ہوا کہ شیرازی خود آ گیا ورنہ خاصا وقت لگ جاتا، عمران نے کہا اور پھر وہ جوزف اور جوانہ کی طرف مڑا۔
تم دونوں اس تباہ شدہ کمرے کا ملبہ ہٹا کر دیکھو، ہو سکتا ہے کہ باقی لوگوں میں سے کوئی زندہ ہو تو اسے ہسپتال بھیجا جا سکے، عمران نے کہا، اور جوزف اور جوانا تباہ شدہ عمارت کی طرف مڑ گئے۔ عمران نے سوچا کہ پہلے جا کر پھاٹک بند کر دے، کیونکہ اس سے باہر سڑک پر حادثہ بڑا مجمع نظر آ رہا تھا جو اندر کے حالات جانے کی اشتیاق میں وہاں اکٹھا ہو گیا تھا۔ عمران جوزف اور جوانا کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا، لیکن ابھی اس نے 2 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ اچانک ایک سپورٹس کار انتہائی تیز رفتاری سے مڑ کر پھاٹک میں داخل ہوئی، اور اسے دیکھ کر عمران چونک پڑا، کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی بانو اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ بانو نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، اسی لیے اس نے سیدھی کار اس کے قریب آ کر روکی۔ ارے تم تو ٹھیک ٹھاک کھڑے ہو، میں تو سارے راستے میں دعائیں مانگتی آئی ہوں کہ تم زندہ بچ گئے ہو، بانو نے کار سے نیچے اترتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ زندہ، اور میں، کاش بانو میں تمہیں اپنا دل کھول کر دکھا سکتا کہ بیچارہ کتنا زخمی ہے، زخموں سے چور چور ہے، عمران نے ٹھیٹ اشکوں کے سے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او تم پر پھر عاشقی کا دورہ پڑ گیا ہے؟ ارے ہاں، یہ جینی نے تو بے تحاشا یہاں دھماکے اور فائرنگ کی تھی، عمارت ساری تباہ کر دی، پھر تم زندہ کیسے بچ گئے؟ اور عمران سنو، میں نے تمہارا انتقام اس سے لے لیا ہے، میں نے ان کی کار الٹا کر تباہ کر دی ہے، اب پولیس والے ان کی لاشیں اٹھا رہے ہوں گے، بانو نے یکلہت ہوش ہوتے ہوئے کہا، اور عمران چونک پڑا۔ کس کی کار الٹا دی تم نے؟ کن کی لاشیں پولیس والے اٹھا رہے ہوں گے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جینی اور اس کے ساتھیوں کی، جنہوں نے تم پر حملہ کیا تھا، بانو نے آنکھیں گھماتے ہوئے جواب دیا۔ تم ان سے کیسے ٹکرا گئیں اور تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ جینی نے اس عمارت پر حملہ کیا ہے؟ عمران واقعی حیران تھا۔ جواب میں بانو نے اس کے آنے کے بعد سے، اس کے سائے سے اس کے فلیٹ کا پتہ پوچھنے، اور پھر وہاں سے سلیمان سے ملنے سے لے کر یہاں پہنچنے، اور جینی کے حملے سے لے کر ان کے تعاقب، اور پھر سپورٹس کار سے ان کی کار اٹھانے کے واقعات تفصیل سے بتا دیے۔ تم نے رک کر دیکھا نہیں کہ جینی اور اس کے ساتھیوں کا کیا حشر ہوا؟ عمران نے کہا۔ مجھے کیا ضرورت تھی وہاں رکنے کی، بس مرمرا گئے ہوں گے، لیکن ہاں تم بتاؤ کہ تم حویلی کے دربان کو کیا پیغام دے کر آئے تھے، اور تم مجھے وہاں چھوڑ کر کیوں فرار ہو گئے تھے؟ بانو کو اچانک یاد آیا تو اس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ تو انڈائریکٹ پیغام تھا، نام جینی کا تھا لیکن شخصیت اور تھی، میرا خیال تھا کہ تم کافی ذہین ہوگی، سمجھ جاؤ گی، اور پھر اگر ہم اس طرح وہاں سے چلے آتے تو لوگ کیا کہتے کہ نواب شہریار خان کی بیٹی اس طرح۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ او یو شٹ اپ، بس تمہیں تو بکواس کرنے آتی ہے، بانو نے اس بار مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ عمران کی بات کا مقصد وہ سمجھ گئی تھی، اسی لیے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، اور شاید عمران کے اس فکرے نے اس کا سارا غصہ ختم کر دیا تھا۔ یہ تو اصول کی بات ہے کہ شادی سے پہلے مرد بولتا ہے اور شادی کے بعد پھر بیچارے مرد کو صرف سننا ہی پڑتا ہے، بولنے کا کام بیوی سنبھال لیتی ہے، عمران نے کہا۔ ماسٹر کمرے میں موجود باقی تمام افراد ہلاک ہو چکے ہیں، ورتھا شاید اسی لیے بچ گئی کہ اس کی کرسی الٹ گئی تھی، اور ملبہ اس آہنی کرسی پر پڑا تھا، اور کرسی الٹنے کی وجہ سے اس کا میکینزم بھی ٹوٹ چکا تھا، اس لیے ورتھا آزاد ہو گئی، جوانا نے قریب آتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں اب جا رہا ہوں، تم دونوں ان کی لاشیں کسی گٹر میں ڈال دینا اور اپنی رہائش تہخانوں میں رکھ لو جب تک یہ عمارت دوبارہ تیار نہیں ہو جاتی، عمران نے کہا، اور جوانا کی اس بات میں سر ہلانے پر وہ بانو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آؤ مس بانو چلیں، عمران نے کہا۔ کہاں؟ بانو نے چونک کر کہا۔ کوئی میرج ہال تلاش کرتے ہیں، سنا ہے آج کل مولوی گواہ چوہارے سب کا انتظام یا لوگوں نے کرائے میں کر رکھا ہے، عمران نے کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سنو، آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی بات میرے سامنے کی تو میں تمہیں گولی مار دوں گی، سمجھے؟ میں ایسی بکواس سننے کی عادی نہیں ہوں، بانو نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایسی بکواس بند کرنے اور تمہاری شروع کرنے کا انتظام تو کرنا چاہتا ہوں، عمران بھلا کہاں باز رہنے والا تھا، اور بانو نے جھلائے ہوئے انداز میں کار کا رخ پھاٹک کی طرف موڑا، اور پھر پھاٹک سے باہر نکل کر اس نے کار روک لی۔ اب کس طرف جانا ہے؟ بانو نے کہا۔ فی الحال تو اس طرف لے چلو جہاں تم نے جینی کی کار الٹائی تھی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ صحیح الٹی ہے یا نہیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او تم شاید اس جینی کی موت کی تصدیق کرنا چاہتے ہو، بانو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور تیزی سے کار ایک طرف بڑھا دی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔